اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلیہ یونیورسٹی سے طب اہل بیت پہ مختصراً لیکچر دیے جا رہے ہیں۔ پریکاشنز کے طور پہ جو ہمارا موضوع ہے، ایڈجسٹ یور فوڈ اکارڈنگ ٹو یور باڈی ٹیمپرامنٹ، اپنے جسم کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق اپنی خوراک کا انتخاب کریں۔ کولڈ اینڈ ڈرائی، سرد اور خشک ہے۔ کولڈ اور جو ڈرائی ہے، کولڈ اینڈ ڈرائی یعنی سودائی مزاج والے ان چیزوں کو استعمال نہ کریں۔ اگر سودائی مزاج والے ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے، مزاج ہے، وہ خراب ہو جائے گا، بلکہ اس کی اپوزٹ استعمال کریں۔ کولڈ اینڈ ڈرائی، ان اشیاء کو، کولڈ یعنی اس کا اپوزٹ کیا ہے، وارم ہے، ہاٹ ہے، اینڈ ڈرائی یعنی کہ اس کا اپوزٹ جو ہے وہ ویٹ ہے، یعنی وارم اینڈ ویٹ والے دموی مزاج جن میں خون کا غلبہ ہے، وہ ان چیزوں کو استعمال کریں تو ان کا مزاج انشاءاللہ کنٹرول میں رہے گا۔ کیونکہ جو چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں وہ مزاج کی اپوزٹ استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ مثلاً کسی کا سرد ہے تو وہ گرم چیزیں استعمال کرے، گرم ہے تو سرد چیزیں استعمال کریں۔ کن چیزوں کا کون سا مزاج ہے؟ بکری، گوٹ، اس کا کولڈ اینڈ ڈرائی ہے، لیکن پرانا گوشت استعمال نہ کریں۔ اگر پرانا گوشت استعمال کریں گے تو ہڈیوں کی بیماریاں لگیں گی، جوڑوں میں درد ہوگا، اس لیے کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے تازہ گوشت استعمال کریں۔ اور طب اسلامی میں گوشت کو روسٹ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ جب گوشت پکائیں تو دودھ کے ساتھ پکائیں، اس سے کمزوری ہے، جو لاغری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد رات کو گوشت استعمال نہ کریں، کیونکہ رات کو گوشت وزنی ہے، اور گوشت کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پئیں۔ تو اور دوسرا، جب بھی گوشت استعمال کریں اس کے بعد جو نمک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ استعمال کریں، یا پھر سویک استعمال کریں، یا کاؤ جو سلاد ہے وہ استعمال کریں جو گوشت کو ہضم کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی گوشت استعمال کریں تو اچھی طرح دلائی کر کے استعمال کریں۔ اور اگر کوئی کمزور ہے تو وہ بھون کے سیخ کباب کی صورت میں گوشت استعمال کرے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ موٹا ہو جائے گا اگر کوئی کمزور ہے، کسی کو کمزوری ہے، اور 40 دن میں ایک مرتبہ کم از کم گوشت استعمال کریں، ورنہ بد اخلاق ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ انار ہے جو کولڈ اینڈ ڈرائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو مٹی بچ گئی تھی اس سے انار خلق ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو 130 اقسام کے پھلوں کی شاخوں کو، جڑوں کو لے کے آئے، جس سے مختلف پھل پیدا ہوئے۔ تو ان میں سے ایک انار بھی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بچے دیر سے بولتے ہیں ان کو انار کھلاؤ تو وہ جلدی بولنے لگیں گے۔ انار کے بہت سے فوائد ہیں، یہ ڈپریشن کو ختم کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعرات یا جمعے کے دن کو انار کھائیں تو یہ جو ڈپریشن ہے، وسواس ہیں، اس کو ختم کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دل کی جو رگیں ہیں ان کو کھولتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، دل کے لیے بہترین ہے۔ اور جن لوگوں کو انیمیا، تھیلیسیمیا وغیرہ ہے ان کے لیے بھی بہترین ہے، خون کو پیدا کرتا ہے، ریڈ بلڈ سیل کو زیادہ کرتا ہے۔ یہ بہترین پھل ہے، بہتری پھل ہے، اس کو استعمال کریں۔
اور روایت میں یہ ہے کہ جب بھی یہ انار کھائیں تو کیلا کھائیں، کیونکہ اس میں ایک بیشت کا دانہ ہوتا ہے، تو یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اس کو کوئی بھی مزاج کا شخص استعمال کر سکتے ہیں، سب مزاجوں کے لیے یہ بہترین ہے۔ میزی یعنی مکی کو استعمال کریں، یہ بھی بہترین ہے۔ مکی، اس کے جو بال ہیں، مکی کے یہ جو بال نظر آ رہے ہیں، یہ کڈنی کے سٹون کے لیے بہت ہی مؤثر ہیں۔ اگر کسی کو کڈنی کی سٹون ہے، گردے میں پتھری ہے، تو ان کو 30 گرام یہ بال جو ہیں، یہ مکی کے بال 30 گرام بال لے لیں اور ان کو 1 لیٹر پانی ہے اس میں ابالیں، 15 منٹ تک ابالیں، 10 سے 15 منٹ ابالیں، اور ابال کے وہ پانی استعمال کریں تو وہ جو کڈنی سٹون ہے اس کو توڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ مکی ہے، اس میں آئرن ہے، پوٹاشیم ہے، B1 ہے، B6 ہے، میگنیشیم ہے، پوٹاشیم ہے، زنک ہے اور بہت سے منرلز اور وٹامنز ہیں، اور یہ انیمیا ہونے سے بچاتا ہے، آنکھوں کی صحت کے لیے بہترین ہے، ہائپر ٹینشن کو ختم کرتا ہے، ڈائبٹیز کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ الزائمرز کو بچاتا ہے۔ مکی بہت ہی اہم ہے۔ دالیں، مختلف دالوں کے خواص ہیں، مختلف ہیں، دالوں کے مختلف خواص ہیں۔ اگر باجرے جو کھاتا ہے، لوبیا، یہ ریا کو ختم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسور کی دال کا پاؤڈر۔ امام باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میری بیٹی کو منسز کا بلڈ ہے، جو خون ہے وہ نہیں رک رہا، تو آپ نے فرمایا اس کو مسور کی دال کا پاؤڈر دیں تو وہ رک جائے گا۔ تو مسور کی دال کھائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، 70 انبیاء کی غذا ہے۔ اور اس کے علاوہ چنے، امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ چنے کھاؤ، یہ کمر درد کے لیے بہترین ہیں۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور فرمایا کہ میرے گال میں سفید داغ ہو گئے ہیں، تو ان کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ماش کا دال کا پاؤڈر استعمال کرو تو وہ جو داغ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس میں سے ایک دال کورش ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلکی غذا ہے، اگر اس کو دودھ کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو معدے کے امراض کے لیے بہترین ہے۔ دالوں کے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ دالیں زیادہ تر کولڈ اینڈ ڈرائی ہیں، کولڈ یعنی سرد اینڈ ڈرائی خشک ہیں۔ سیب، سبز سیب ہے جو یہ کولڈ اینڈ ڈرائی ہے۔ کھٹا سیب، امام علی علیہ السلام نے فرمایا کھٹا سیب نہ کھاؤ، یہ نسیان یعنی کہ بھولنے کا سبب ہے، عقل کو کم کرتا ہے، یہ نہ کھاؤ۔ کافی وغیرہ پینے سے اجتناب کریں، اس کے بجائے اسلامی ٹی استعمال کریں، جو اسلامی ٹی ہیں وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ خدا حافظ۔